کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل کے بابصیرت سامعین سلام علیکم۔ میں پارٹ 11 کے ساتھ حاضر ہوں۔ کتاب زندگانی جناب زینب سلام اللہ علیہا کا مطالعہ ہمارا جاری ہے اور ہم صفحہ نمبر 105 تک پہنچ چکے ہیں۔ یہاں پر 8ویں مجلس کا آغاز ہے شب ہشتم میں، اور یہاں بیان کیا گیا ہے کہ لفظ مشترک کے استعمال میں مغالطہ، یہ موضوع ہے۔ علم منطق اور فلسفہ میں مغالطہ کے 13 اقسام ہیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ انسان اپنے کلام میں ایسا لفظ استعمال کرے جو معنی کے اعتبار سے دو افراد میں مشترک ہو، مگر وہ اسے ایک ہی ایسے معنی میں استعمال کر رہا ہو جس سے اس کا مقصد فقط ذاتی اغراض کے موافق ثابت کرتا ہو، جبکہ وہ استعمال کسی بھی لحاظ سے صحیح نہ ہو بلکہ خلاف واقعہ ہو اور حقیقت استعمال میں وہ دوسرے فرد کے موافق ہو۔ اسی طرح یزید نے بھی ملک اور عزت کے الفاظ کو اپنی ذات کے لیے ثابت کرنے کی کوشش کی، جبکہ وہ دو معنوں میں مشترک ہیں، کیونکہ ایک تو استحقاق کے اعتبار سے جو خالق کائنات کے لطف و کرم کی وجہ سے ہے، اور دوسرا بغیر استحقاق کے جس سے قہر الہی ظاہر ہوتا ہے۔ یزید پلید نے اسے ایک ہی ایسے معنی میں استعمال کیا جو اس کے خواہشات نفسانی کے موافق تھا۔ یہ درست ہے کہ ملک و عزت خدا کی طرف سے ہے، وَاللَّهُ يُؤْتِي الْمُلْكَ وَمَن يَشَاءُ، یہ سورہ البقرہ آیت نمبر 247 کی یہ آیت جو اس کو اس نے پڑھا تھا اور بیان کیا تھا۔ وہ جسے چاہتا ہے حکومت عطا فرماتا ہے، لیکن یزید کا یہ دعویٰ کہ چونکہ ملک اور عزت میرے پاس ہے لہذا حق بھی میرے اور میرے باپ معاویہ کے ساتھ ہے، نہ کہ علی علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کے ساتھ، یہ دعویٰ محض ایک مغالطہ ہے، کیونکہ ملک اور عزت سے ایک نہیں دو فرد مراد ہیں، ایک پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نعمت کے اعتبار سے اور دوسرے پر قہر و غضب کے لحاظ سے۔ یہی عزت کبھی تو لطف خدا ہوتا ہے اور کبھی قہر خدا، اور یہی حکومت و سلطنت کبھی تو جناب سلیمان بن داؤد کی مانند ہوتی ہے جو دولت و حکومت و نعمت الہی میں شمار ہوتی ہے، اور یہی دولت و حکومت کبھی قہر و غضب خدا کو ظاہر کرتی ہے، جیسے کہ سلطنت فرعون اور دولت قارون، جبکہ یہ دونوں خدا کی طرف سے ہیں۔ یزید نے یہی تو مغالطہ دینا چاہا کہ یہ ملک و عزت میرے حق ہونے کی دلیل ہیں، جبکہ ثانی زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اس کے اس مغالطے کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیں۔ اگلا موضوع ہے کہ مالدار کی عاجزی نعمت کی نشانی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ دولت و حکومت دو اقسام ہیں، اب میں اس باریک مطلب کو ذرا اور واضح کرتا ہوں۔ یعنی جس شخص کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ روزانہ پہلے سے زیادہ مالدار ہو رہا ہے، تو کیا اس شخص پر اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہو رہا ہے
یا قہر و غضب الہی نازل ہو رہا ہے۔ روایات سے جو چیز پہچان کے لیے ہم تک پہنچی ہے وہ ایک تو تواضع ہے، یعنی نمبر 1، اگر وہ شخص جو روزانہ پہلے سے زیادہ دولت مند ہوتا جا رہا ہے اس کی عاجزی بھی ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہے، تو وہ دولت نعمت الہی سے جس سے خداوند عالم اسے نواز رہا ہے۔ اور دوسرا نمبر 2 کہ دوسری قطعی اور حقیقی نشانی یہ ہے کہ جس قدر مال زیادہ ہو رہا ہے اسی قدر وہ راہ خدا میں زیادہ خرچ کر رہا ہے، تو یقیناً وہ مال رحمت خدا اور اس کا لطف و کرم ہے۔ صفحہ نمبر 107 اور آگے تحریر ہے کہ اگر خدا نخواستہ مذکورہ دونوں صفات کا الٹ ہو جائے، یعنی جس قدر مال زیادہ ہو رہا ہے اسی قدر مالدار کا تکبر، غرور بھی زیادہ ہو رہا ہے اور محتاج فقیر لوگوں کے ساتھ مسجد میں بیٹھنا اور ان سے کلام کرنا اپنی توہین سمجھ رہا ہے یا سمجھ رہا ہو، تو یقین کرو کہ اس شخص کی دولت خداوند عالم کا قہر ہے جو اس پر نازل ہو رہا ہے، کیونکہ یہ ظاہری عزت ہی حقیقی ذلت ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب انما یرید اللہ لیذہب فی الحیات الدنیا، خدا چاہتا ہے کہ اس کا مال زیادہ ہو اور اسی جہاں پر وہ اپنا انجام دیکھ لے، اور وقت موت اس کی حسرت اور زیادہ ہو جائے۔ اسی طرح حکومت بھی یا تو نعمت و لطف ہے یا قہر و عذاب ہے۔ اگلا موضوع ہے کہ عدل و انصاف حکومت حق کی نشانی ہے۔ حکومت حقہ اور خالق کی لطف و کرم کی نشانی عدل و انصاف ہے، لہٰذا ہر بادشاہ اور حاکم، خواہ اس کی سلطنت اور حکومت 10 آدمیوں پر ہو یا لاکھوں اور کروڑوں پر ہو، اگر تو اس کی ریاست میں عدل و انصاف کی رفتار جاری ہے تو سمجھ لو کہ یہ نعمت الہی ہے، اور اس کی شہادت نعمت اس بات سے ہوگی کہ دن بدن اس کی عدالت کے ڈنکے بج رہے ہوں گے۔ حکومت سلیمان پیغمبر علیہ السلام کی طرح۔ اور پھر اگلا موضوع ہے کہ مدائن کا صدارتی محل اور بوڑھی عورت کا مکان۔ نوشیروان کے قریبی لوگوں کا کہنا ہے کہ جس وقت اس نے صدارتی محل کی بنیاد رکھنا چاہی تو اس نے اس کی توسیع کے لیے بہت سے مکان خریدے، یہاں تک کہ ایک بوڑھی عورت کا مکان آ گیا جو بیچنے پر بالکل راضی نہ ہوئی۔ جب بادشاہ کو اطلاع ملی تو اس نے کہا کہ اگر وہ عورت اپنا مکان نہیں بیچنا چاہتی تو اسے رہنے دو۔ انہوں نے کہا جناب محل ٹیڑھا اور بدصورت بنے گا۔ نوشیروان نے کہا میرے محل کا ٹیڑھا اور بدصورت بن جانا بہتر ہے اس سے کہ اس بوڑھی عورت پر ظلم کر کے مکان خریدا جائے۔ صفحہ نمبر 108 لکھتے ہیں کہ ایک غیر ملکی سفیر نے اس عظیم محل کو جب دیکھا اور ٹیڑھ پن کو دیکھا تو تعجب کیا، مگر جب اسے حقیقت حال کا علم ہوا تو کہنے لگا یہ ٹیڑھ پن ہر قسم کے سیدھ پن سے بہتر ہے، اور اگر حقیقت میں نوشیروان بادشاہ کا تمام رعایا کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہے تو یہ حکومت اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت اور رحمت ہے، بلکہ اس کا لطف خاص ہے۔ اگلا موضوع ظلم غصبی حکومت کی نشانی ہے۔ مگر نعوذ باللہ اگر حکومت میں جو جی میں آئے وہ کیا جائے اور مخلوق کے حقوق کو غصب کیا جائے جس طرح حجاج بن یوسف، نمرود اور یزید نے کیا، تو یہ ظلم و ستم اس بات کا ثبوت ہے کہ ان پر قہر و غضب الہی کا نزول ہو رہا ہے، اور خداوند عالم نے انہیں اس لیے مہلت دے رکھی ہے کہ ان کی بدبختی اور سنگ دلی جس قدر زیادہ ہو جائے گی اسی قدر اس کے عذاب میں زیادتی ہو جائے گی۔ بہار الانوار میں حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ ہر بادشاہ جو عدل و انصاف کرتا ہے وہ ایک بڑے اجر کا مستحق ہے، اور لوگ اس کے ممنون بھی رہتے ہیں، تعریف بھی کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی بادشاہ ظلم پر ظلم کرتا ہے تو اس کی مصیبت
زر خرید اس کی مصیبت زر خرید عذاب ہو جاتی ہے، اور لوگوں کو اللہ کی طرف سے اجر ملے گا اس بات پر کہ انہوں نے ظالم کے دباؤ میں صبر کیا۔ اور اس لحاظ سے اگر کسی بادشاہ کو یہ عام آدمی کو عدالت کی توفیق حاصل ہوتی ہے تو اسے اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، بصورت دیگر عذاب کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اگلا موضوع ہے عدالت کے بغیر چھٹکارا نہیں ہے۔ روایت نبی کا خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص کے مسلمانوں کے 10 آدمیوں پر یا اس سے زیادہ پر حکومت ہوگی، اسے بروز محشر اس طرح محشور کیا جائے گا کہ اس کے دونوں ہاتھ گردن کے پیچھے باندھے ہوں گے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے۔ یہ ترجمہ ہے اس کا کہ اور کوئی چیز اسے رہا نہ کرا سکے گی مگر اس کا عدل، یعنی اگر اس نے اپنی حکومت کے دوران عدل و انصاف سے کام لیا ہوگا تو اسے رہا کر دیا جائے گا اور جنت میں بھیج دیا جائے گا، اور اگر اس نے ظلم و ستم کو جاری رکھا ہوگا تو بندھے ہاتھوں سے اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اگلا موضوع ہے کہ کیا یہ مظالم عدالت ہیں؟ بس وہ سلطنت جس کا یزید نے دعویٰ کیا کہ خدا نے مجھے عزت اور حکومت عطا فرمائی ہے جو میرے حق ہونے کی دلیل ہے، لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اس کے اس دعوے کو اس طرح باطل ثابت کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ حکومت اور عزت جسے تو اپنا حق ثابت کرنا چاہتا ہے، یہ تو خداوند عالم کا قہر و عذاب ہے جو تجھ پر نازل ہو رہا ہے، جس کا ثبوت تمہارا یہ ظلم و ستم ہے۔ اگلا پیراگراف، اے یزید، وہ عدالت جو حق اور اللہ کے نعمت ثابت کرنے کا ثبوت ہے، وہ تیری جابرانہ غاصبانہ حکومت میں کہاں ہے؟ جس وقت سے تو نے خلافت و حکومت کو حاصل کیا ہے بلکہ غصب کیا ہے، تجھے علم نہیں کہ تو نے کیا کچھ کیا ہے اور اس کے بعد تو کیا کچھ کرے گا۔ اگلا پیراگراف، اگر تو اپنی عدالت کا دعویٰ کرے تو اپنے اس کارنامے پر غور کر کہ جس میں تو نے عورتوں کو بے وارث اور بچوں کو یتیم کیا ہے، یہی تیرے ظلم اور جھوٹ کا ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے۔ اگلا صفحہ ہے 110، اور ایک اے ظالم، بتا کیا نیکی کا بدلہ ظلم ہوتا ہے؟ فتح مکہ اور مشرکین قیدیوں کا واقعہ سامنے رکھ کے بتا، امن العدل یبن طلقا، اے آزاد شدہ لوگوں کے بیٹے، کیا یہ انصاف ہے اسی کلمے میں کہ اے طلقا کے بیٹے، آزاد شدہ لوگوں کے بیٹے کے ذریعے بنت علی علیہ السلام نے یزید کا سارا تکبر اور غرور خاک میں ملا دیا، جس میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ فتح مکہ کے دن تیرے بزرگ میرے نانا کے قیدی تھے جن کو انہوں نے آزاد کر دیا۔ اگلا پیراگراف ہے کہ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کو فتح فرمایا اور مشرکین مکہ مغلوب ہو کر آپ کی قید میں آ گئے تو وہ اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ پیغمبر اسلام کب ان کے قتل کا حکم عام کرتے ہیں۔ بالخصوص ان کی نظر میں وہ برا سلوک اور اذیت تھی جو انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی اور مسلمانوں کو پہنچائی۔ پیغمبر اسلام نے حلقہ کعبہ کو پکڑا اور مشرک قیدیوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، بتاؤ اب میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اختیار ہے، آپ ہمارے کریم بھائی ہیں، چاہے قتل کرا دیجئے یا معاف کر دیجئے۔ فرمایا، میں آپ کو کچھ نہیں کہنا چاہتا مگر وہی کچھ جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا، تمہاری سرزنش تم پر ہے۔ یہاں پہ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 92 اور اس کا ترجمہ کہ خدا تم کو معاف کرے آج کے دن، جس طرح یوسف اس دن جو چاہتے کر سکتے تھے، ظلم کا بدلہ لے سکتے تھے، ان کو قتل کر سکتے تھے، اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فتح مکہ کے دن جو چاہتے کر سکتے تھے، کیونکہ ان ظالموں نے لشکر کشی کی، پیغمبر
کے ساتھیوں اور اصحاب کو قتل کیا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدمے پہنچائے، تمام تکالیف کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام کو آزاد کر دیا۔ اگلا صفحہ 111 اور موضوع ہے کہ کیا نیکی کا بدلہ ظلم ہے؟ ان تمام آزاد شدہ لوگوں میں ابو سفیان اور اس کا بیٹا معاویہ بھی تھے۔ یہ ضمناً یزید کے لیے لعنت سرزنش تھی کہ اے ان کے بیٹے جن کو میرے نانا نے قید سے آزاد کر دیا، حالانکہ ان کو قتل بھی کر سکتے تھے، کیا یہ اس نیکی اور احسان کا بدلہ ہے کہ تو نے اپنے باپ دادا پر احسان کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ اگلا پیراگراف ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کی قید بہت بڑی مصیبت ہے۔ کیا یہ تیری عدالت ہے کہ تو نے اپنی کنیزوں کو پردے کے پیچھے سائے کے نیچے فرش حریر اور دیبا پر بٹھایا ہوا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو قید کیا ہوا ہے، ان کی عزت کو گرا رہا ہے اور ایک دشمن جماعت کو معمور کیا ہوا ہے کہ ان غمزدہ عورتوں کو شہر بشہر گاؤں سے گاؤں پھرائے اور ہر شہر میں دوست و دشمن دور و نزدیک والے نبی کی بیٹیوں کا تماشا دیکھیں اس سخت سفر میں۔ یہ پھر بریکٹ میں ہے کہ کربلا سے شام تک اور جہاں ہم انتہائی مدد کے محتاج تھے، بریکٹ کلوز، ایک آدمی بھی ایسا ہمارے ساتھ نہ تھا جو ہماری مدد کرتا اور کوئی مرد ایسا نہ تھا جو ہماری فریاد سنتا۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ یہاں پہ اس مجلس کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ تھی ہماری 8ویں مجلس اور اب 9ویں مجلس کا آغاز ہے صفحہ نمبر 112 سے۔ یہاں پر اور یہاں جناب زینب سلام اللہ علیہ کا کچھ خطبے کا کچھ حصہ دیا گیا ہے کہ ثانی زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہ نے یزید پلید کی لعنت ملامت اور سرکوبی کرتے ہوئے اس ملعون کے ڈالے گئے مغالطے کی رد فرماتے ہوئے کہا کہ یہ حکومت و دولت تیرے پاس اس لیے نہیں ہے کہ تو کوئی خدا کا منظور نظر ہے، بلکہ یہ تو تیرے لیے ایک بہت بڑی مصیبت ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ دوران خلافت تجھ سے کوئی کام ایسا سرزد نہیں ہوا جو ظلم و ستم کے علاوہ ہو۔ اگر تو عدل کرتا تو شاید یہ احتمال پیدا ہوتا کہ یہ حکومت تیرے لیے ایک نعمت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو قید کر کے شہر بشہر پھرانے سے تیری سنگدلی اور بدبختی یہ ظاہر کرتی ہے کہ تو عادل نہیں، ظالم ہے، اور یہ ظلم تیری عدالت کے خلاف بہت بڑی گواہی ہے۔ اگلا موضوع ہے اور صفحہ نمبر ہے 113۔ وَكَيْفَ يَرْتَجِي، اے یزید تجھ سے ایسے ہی کاموں کی توقع کی جا سکتی ہے جو کچھ تو نے کیا ہے، تو کہاں اور عدل و انصاف کہاں، تو کہاں اور تیری اور نرمی گفتار کہاں؟ کیا تو انہی لوگوں کا بیٹا نہیں ہے جنہوں نے پاک لوگوں کا جگر اپنے منہ میں ڈالا اور اپنے منہ میں ڈالا اور پھر باہر نکال دیا، اور ان کا گوشت شہیدوں کے خون سے اگا؟ بنت علی علیہ السلام کو خالق کائنات نے کیسی طاقت عطا فرمائی کہ آپ نے چند ایسے جملے بیان فرمائے کہ جس سے نہ صرف یزید کے جگر کو آگ لگ گئی بلکہ یہ خبیث پھر بولنے کی جرأت بھی نہ کر سکا، اور آپ نے فرمایا تو اس معاویہ کا بیٹا ہے جس نے کئی سال امیر المومنین علی علیہ السلام سے جنگ کی اور آخر تیرے باپ نے جگر گوشہ پیغمبر اسلام حسن مجتبی علیہ السلام کو شہید کیا۔ تو اس ابو سفیان کا بیٹا ہے جس نے اول بعثت سے لے کر فتح مکہ کے شام تک اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف لشکر کشی کی اور درندوں کی طرح لوگوں کا خون بہایا
اور ہمیشہ وہ تیرا باپ مشرکین کا علمدار رہا، اور یہ تو تیرے باپ کا شجرہ ہے، اور ماں کی طرف سے بھی تو اس میمونہ کا بیٹا ہے جو زانیہ تھی۔ اب اگلا موضوع ہے کہ جگر چبانے والی ہند ایک دائمی داغ ہے۔ اے یزید، تیری بڑی ماں ہند جو ایک جگر کھانے والی عورت ہے، جیسا کہ زیارت عاشورہ میں پڑھا جاتا ہے کہ وہ ابن اکل الاکباد، اس خاندان کے لیے یہ داغ ہمیشہ ہی رہے گا۔ ابن ابی الحدید لکھتا ہے کہ ہندا اسلام کو قبول کرنے سے پہلے ایک مشہور اور معروف اور باضابطہ فحاشہ عورت تھی، جس نے اپنے گھر کے اوپر زناکاری کا جھنڈا لگایا ہوا تھا، اور جنگ احد میں یہ بے شرم عورت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلے کی جنگ میں اپنے شوہر ابو سفیان کے ساتھ آئی تھی، اور دوران جنگ جب جناب حمزہ کا قتل کرنے کے لیے وحشی کو بھڑکایا، اس نے خاص چالاکی کے ساتھ جناب حمزہ کو شہید کر دیا، جس کے بعد اس فاحشہ عورت نے غیظ میں آ کر، یعنی اپنے اندرونی بغض کو ظاہر کرتے ہوئے، خنجر ہاتھ میں لے کر جناب حمزہ کے پیٹ کو چیر کر جگر کو باہر نکالا، اور منہ میں رکھ کر چبا نہ سکی تو منہ سے نکال کر ان کا خون چوسا، اور پھر بدن مبارک کو مسلح کیا، یعنی لاش کی شکل اسی طرح بگاڑ دی کہ جناب حمزہ کی ناک کو کاٹا اور دونوں کانوں کو کاٹا۔ اللہ اکبر۔ ان کا ہار بنا کر ہندا نے اپنے گلے کو سجایا، اور اسی روز سے اس کا لقب ہو گیا اکل الاکباد، جگر کھانے والی ہندا۔ اگلا موضوع ہے عربی میں عقل کا استعمال دو جگہ ہوتا ہے۔ صاحب کتاب شفاء الصدر نے ایک لطیف بیان جاری کیا جو اس ہندا کے لقب جگر چبانے والی کے بارے میں ہے کہ خداوند عالم یہ نہیں چاہتا کہ ایک نیک مرد اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا جگر ایک پلید کے مانند ہندا کے بدن میں چلا جائے۔ اس لیے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا، لفظ فوہ یعنی منہ میں کیا، مگر اس پاک جگر کو نجس پیٹ میں ڈال نہ سکی اور اسے باہر نکال دیا۔ اسی فعل سے ہی اس کا لقب جگر چبانے والی یا کھانے والی ہو گیا۔ موصوف فرماتے ہیں کہ اس کی علت یہ ہے کہ لفظ عقل دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ کبھی تو اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ کسی چیز کا گلے سے نیچے پیٹ میں چلے جانا، اور نمبر دو وہ اور کبھی ایسے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ کسی چیز کا کسی کے احاطۂ تصرف میں آ جانا۔ عربی کی طرح فارسی زبان میں بھی دو جگہ استعمال ہوتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ فلانی خانہ دیگری را خود دیامالش را خود یعنی متصرف شد۔ فلاں آدمی نے دوسرے آدمی کا گھر کھا لیا یا مال کھا لیا، یعنی قابض ہو گیا۔ اسی طرح ہندا کا جگر خوارہ ہونا بھی ایسا ہی ہے کہ وہ جگر اس کے منہ کے ذریعے پیٹ میں نہیں گیا بلکہ منہ میں رکھ کر باہر نکال لیا اور اسے چوسا، اور احتمال بھی رکھتا ہے کہ مجازاً بالمشافہ اس جملے کا استعمال ہوا ہے کہ منہ میں رکھا اور کھایا، اگرچہ اس کا ارادہ یہی تھا کہ اس جگر کو کھا جائے، مگر قدرت الہی کی وجہ سے وہ اس پر قادر نہ ہو سکی۔ اگلا موضوع ہے کہ گناہ گار کے بیٹے کا گناہ نہ کرنا بھی ایک خطا ہے۔ آپ حضرات صاحبان عقل و شعور ہیں، ذرا غور فرمائیں کہ بنت علی نے کس جرأت کے ساتھ یزید کا تکبر و غرور کے ساتھ بھرا ہوا سر جھکا دیا اور ایسا خطبہ پڑھا کہ یزید پلید کے دربار
میں کھڑے ہو کر ایسے کلمات جاری فرمائے کہ ہر کلمہ 1000 شعبہ تیر کے مانند تھا جو یزید کے دل پر لگا، مگر یہ خدا کی قدرت ہے کہ وہ تخت پر بیٹھ کر اتنے سخت اور ماں باپ کے بارے میں تش الفاظ سنتا رہا مگر جواب نہ دے سکا، حالانکہ اس کے پاس تخت و تاج و لشکر و حکومت تھی، اور علی علیہ السلام کی بیٹی تو ظاہراً ایک قیدی کی حیثیت سے دربار میں کھڑی تھی۔ ایسی حالت میں آپ کا یہ فرمانا کہ تجھ سے نرم گفتاری کی توقع کب کی جا سکتی ہے، جن کا گوشت راہ خدا میں شہید ہونے والے شہیدوں کے خون سے اگا ہے، جس کی سادہ تر تعبیر یہ ہے کہ گناہ گار کی اولاد سے نیکی کی توقع ہی عبث ہے، اور تو اس کافر ملحد اور منافق کا بیٹا ہے جس سے ایسے ہی کاموں کی توقع ہے جو تو کر رہا ہے۔ اگلا صفحہ ہے 116، اور اسی کا آگے تجھ سے یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دشمنی نہ کر، کیونکہ جس کسی شخص کے دل میں علی علیہ السلام اور اولاد علی علیہ السلام کے بغض و حسد و دشمنی ہو، اور وہ دشمنی خدا کی وجہ سے ہو، تو پھر اس کی اولاد میں وہ دشمنی نہ صرف وراثت کے طور پر چلی جاتی ہے بلکہ اس کی اولاد کا نطفہ بھی اسی دشمن میں قرار پاتا ہے، لہٰذا ان سے انسانیت کی توقع ہی فضول ہے، اور وہ وہی کچھ کریں گے جو بزرگوں کے خون اور کردار کا اثر ہوگا۔ یہاں پہ ہم اپنے آڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔